بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایک خوفناک پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر خود پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے۔ پاکستان ایک اور اسرائیل بن گیا ہے، اور جس طرح اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے ویسے ہی پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے۔ اور بہت سخت اور تند بیانات کابل حکومت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاستی مشینری جو ہے وہ بھی بضد ہے، فرم ہے کہ افغان مہاجرین جو اللیگلز ہیں ان کو پاکستان سے باہر نکالا جائے۔ مگر اس سے زیادہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان میں ایک خاص لبرل سوشلسٹ لیفٹسٹ طبقہ ہے، یہ جتنے بھی سارے وہ ایلیمنٹس کے جو ہمیشہ سے پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آرم فورسز کے خلاف رہے ہیں، وہ اس موقع کو استعمال کر کے پاکستان آرمی کے خلاف ایک کیمپین بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان آرمی اصل میں اسرائیل آرمی کی طرح ہے اور وہ ظلم کر رہی ہے افغان مہاجرین پہ، اور انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی پوری طرح شامل ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈینز بھی آ گئے ہیں اور ایون اسرائیلی آ گئے ہیں۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی سوشل میڈیا یہ کیمپین کر رہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی آئرنی دیکھیں ذرا صرف آپ اس کی۔ تو اس میں ہو کیا رہا ہے، تھوڑا سا ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے اور پھر ایگزیکٹ انالیسس کہ اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان صورتحال کیا ہے، تاکہ جو دشمنوں کی سازش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کروا دی جائے، کم از کم آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کے ساتھ دشمن ہینڈ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ہم ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ پہلے پاکستان نے جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان ان سے ایک مطالبہ کرتا رہا ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان، یہ جہنم کے کتے جو خوارج ہیں، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ طے کروا دیں۔ یہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اپنی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان 40-50 ہزار ٹی ٹی پی اور ان کی فیملیز کو لا کر پاکستان میں آباد کر دیا جائے اور ان کے ساتھ پیس ٹاکس کی جائیں۔ یہ چونکہ پرانا کیڑا اس کے دماغ میں تھا کہ جہنم کے کتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کا دفتر پشاور میں ہونا چاہیے اور ہم نے ان کو آباد کرنا ہے اور ان کو ختم نہیں کرنا اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے۔ حالانکہ اس وقت جب کابل میں افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو وہ وقت تھا کہ ہم افغان طالبان کو ریکگنائز کرتے اور ان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کو ختم کرتے۔ یہ کرنے کے بجائے جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور عمران نے ان سے نیگوسیشن شروع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، بڑا کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ 10 تقریریں کر چکے ہیں، 10 پروگرام ہیں، ڈاکومنٹڈ فیکٹس اویلیبل ہیں، اور عمران نے یہ کہا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کو لا کر پاکستان میں سیٹل کریں گے، اور کرنا شروع کر بھی دیا۔ باقاعدہ سوات میں ان کو آباد کیا گیا، ان کو لایا گیا، پاکستان کے اندر سیٹل کیا گیا۔ آج مراد سعید چور کرتا پھرتا ہے کہ جی سارے آرمی نے ان کو لا کے آباد کیا، تو یہ کام جنرل فیض کر رہا تھا عمران کے حکم کے اوپر۔ اسی لیے پشاور سوات سے گیرزن نکالا گیا تھا، اور گیرزن نکال کے ٹی ٹی پی کو دوبارہ جگہ دی گئی کہ وہاں پہ آئیں۔ یہ تباہی جو آج پاکستان میں مچ رہی ہے، یہ اسی عمران کی احمقانہ، جاہلانہ اور خودکش پالیسی کا نتیجہ ہے۔ افغان طالبان اس میں نیگوسیشنز میں ہماری مدد کر رہے تھے، اسی لیے جنرل فیض کابل بھی گئے تھے اور وہاں جا کے یہی نیگوسیشنز، اور افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے یہی ان کو کنونس کر رہے تھے کہ چلیں جی آپ جائیں، ان کو شرائط جو بھی۔ وہ سارے نیگوسیشنز آدھے رستے میں ختم ہو گئے جب عمران کی حکومت چلی گئی۔ ظاہر ہے شکر ہے اللہ کا کہ چلی گئی، ورنہ ان سارے جہنم کو کتوں کو تو یہ اربوں کروڑوں روپیہ دے کے واپس لا کے پاکستان میں سیٹل کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے چند ہزار لا کے سیٹل کر بھی دیے جو آج تباہی مچا رہے۔ تو اس کے بعد وہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ جو نئی حکومت پاکستان کی آئی، اور خاص طور پہ جب جنرل عاصم کی حکومت آئی، تو افغان طالبان کو واضح پیغام دیا گیا کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ افغان طالبان یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ٹی ٹی پی کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہ رہے، ان کو آلریڈی اپنے ایشوز بھی ہیں، اور پھر داعش افغانستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو خود افغان طالبان کو قتل کر رہی ہے۔ افغان طالبان کی محفلوں میں دھماکے کرتے ہیں، مسجدوں میں، اور ان کے لیڈرز کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر ناردرن الائنس ہے، وہ احمد شاہ مسعود کے لوگ سارے، ان کے خلاف وہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک پرابلم ہے۔ سو وہ کسی صورت میں، یعنی ٹی ٹی اے کے لیے پرابلم ہے، تو وہ کسی صورت میں پاکستانی طالبان کے خلاف، خوارج کے خلاف کوئی محاذ کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرا، افغان طالبان کے اندر فیکشنز ہیں،
یعنی ان کا قندھاری فیکشن الگ ہے اور ان کا مشرق میں جو حقانی فیکشن ہے یہ الگ ہے، جو پاکستان کے بارڈر کے پاس ہے. یہ جلال الدین حقانی کی اس کا بیٹا ہے اور ان کے ساتھ یہ فیکشن، یہ فیکشن جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے زیادہ نزدیک ہے، اور ان کے قندھاری فیکشن کے ساتھ اختلافات بھی ہیں. اور کابل میں بھی جو حکومت بنی ہے اس میں بھی ظاہر ہے دونوں فیکشنز کے لوگ ہیں تو ان کے آپس کے ڈسپیوٹس رہتے ہیں. اور افغان طالبان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے افغانستان کے چپے چپے پر یہ کنٹرول حاصل کر سکیں، کیونکہ خود پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی کیا ہم نے بلوچستان کے چپے چپے پر قابو پا لیا ہے؟ کیا ہم نے پورے پاکستان کے ہر علاقے کو ہم نے سیکیور کر لیا؟ ظاہر ہے نہیں، کسی ریاست کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. تو اختلاف ہمارا جو شروع ہوا افغان طالبان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ صاحب آپ ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں، یا تو خود ختم کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ختم کرتے ہیں، یا ہم دونوں مل کر ختم کرتے ہیں. افغان طالبان اس پر راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا صاحب ہم یہ محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اور آپ ٹریڈ کی بات کریں تو ترخم کے راستے تجارت کریں تو باقی سارے معاملات کریں، ٹی ٹی پی چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے ٹی ٹی پی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹی پی کا. جو دہشت گردی خودکش حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ٹی ٹی پی بیسڈ ہی افغانستان میں ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے جب چترال پہ حملہ ہوا تھا اور سارے کے سارے وہ افغانستان سے داخل ہوئے تھے. افغان طالبان یہ مکر تو نہیں سکتے کہ جی افغانستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور وہ سب پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کی پرابلم ہے اور پاکستان خود ان کو ریزالو کرے. یہ لائن پکڑی ہوئی ہے افغان طالبان نے، ظاہر ہے وچ از illogical اسٹوپڈ لائن ہے، یہ بالکل ڈینجرسلی فیکچولی نہ ویریفائی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. سارے افغان ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان بیسڈ ہے، کنر بیسڈ ہے. ظاہر ہے پاکستان نے پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ترخم کا گیٹ بھی ہم نے بند کر دیا تھا. بہت دن 10-12 دن گیٹ بند رہا، ہنگامہ ہوا، خوب طوفان مچ گیا افغانستان میں، ان کی ساری سپلائیز بند ہو گئی. پھر انہوں نے کنار میں اپنی پوسٹیں بنانی شروع کی جب پاکستان نے سختی کی کہ آئندہ سے کبھی چترال پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب چونکہ افغان طالبان نے انکار کر دیا کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشنز نہیں کریں گے اور پاکستان کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے اندر آ کر وہ آپریشن کرے، پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نے ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے جیسے پہلے ہم نے گیٹ بند کیا تھا، ہم نے اللیگل افغانز کو یہ کہا کہ جی آپ پاکستان چھوڑ کر واپس چلے جائیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم اللیگل افغانز کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے 40 برس سے 45 برس سے افغان ریفیوجیز ہیں. 1979 میں مہاجر آنا شروع ہوئے تھے، 30-40 لاکھ اس وقت آئے تھے، اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 15-16 لاکھ 17 لاکھ 20 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے. باقی 20-22 لاکھ واپس جا چکے ہیں اپنے ملک میں. تو جن میں جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں یو این ایچ سی آر سے، جن کو پاکستان نے کارڈ دیے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہوا کیا، تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ ذرا اس کا بھی بتاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ 2 جنریشنز ہو گئی ہیں سارے ایشوز کو چلتے ہوئے. 79 میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اور آج تک آ گیا. تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس منظر اور ماضی کیا ہے. 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا اور وہاں ایک جہاد افغانستان شروع ہو گیا تھا 80s کا جو ہے. اس وقت 40 لاکھ مہاجر پاکستان آئے تھے. پاکستان میں جتنا بھی اس وقت سوشلسٹ طبقہ تھا، جن کو ہم سرخا کہتے تھے، لبرل، سوشلسٹ، لیفٹسٹ، چاہے وہ ڈان اخبار میں ہو یا عوامی نیشنل پارٹی میں ہو یا پیپلز پارٹی والے ہوں، یہ سب افغان مہاجرین کے شدید مخالف تھے. 40 سال یہ پروپیگنڈا پاکستان میں ہوتا رہا ہے انہی لوگوں کی طرف سے جو لبرل، سیکولر، سوشلسٹ، لیفٹسٹ ہیں، کہ پاکستان کا معاشرہ تباہ کر دیا افغان مہاجروں نے. کلاشنکوف ان کی وجہ سے آئی، ڈرگز ان کی وجہ سے آئیں، انہوں نے پورے پاکستان کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، ان کو واپس دھکیل کے نکالا جائے. 40 سال مجھ جیسے لوگ لڑتے رہے ہیں پاکستان کی اسی لبرل، سیکولر، سوشلسٹ طبقے سے کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے افغانستان. وہاں پہ سوویت یونین ہے، یہ اپنی جانیں بچا کر یہاں پر آئے ہوئے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اگر یہ واپس گئے تو یہ مارے جائیں گے. مگر چونکہ یہ سارے پاکستان کا جو لبرل، سوشلسٹ، پختونستان بنانے والا، عوامی نیشنل پارٹی والا طبقہ تھا، یہ سوویت یونین کے ساتھ الائن تھا، لہٰذا یہ ان مہاجرین کو ذلیل کر کے پاکستان سے نکالنا چاہتا تھا. بڑا مشہور جملہ پاکستان میں ان لوگوں نے شروع کروایا تھا جو افغان مہاجرین کی توہین کرنے کے لیے تھا: کلا بزی، کب واپس جا رہے ہو؟ پشتوں میں کب واپس جاؤ گے؟ کلا بزی. جو افغان ان کو نظر آتا تھا یہ اس کو پوچھتے تھے کلا بزی، کب واپس جا رہے ہو؟ تو یہی سوشلسٹ، لبرل، لیفٹسٹ جو آج شور مچا رہے ہیں کہ افغان طالبان کو، افغان مہاجرین کو واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے، 40 سال یہ نہیں افغان مہاجرین کو ذلیل کرتے رہے کہ تم پاکستان میں کیوں آ گئے، تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے. اور ہم لوگ روکتے رہے ہیں کہ واپس نہ بھیجو کہ وہاں جنگ ہو رہی. 1989 وغیرہ میں جنگ، سوویت یونین نکل کے چلا گیا، 2 سال خانہ جنگی رہی، نجیب اللہ کی حکومت تھی کمیونسٹوں کی. 92 میں
کمیونسٹ حکومت ختم ہوئی، مگر پھر افغانیوں کے مجاہدین کے اپنے اندر خانہ جنگی ہو گئی، افغان طالبان آ گئے، احمد شاہ مسعود سے لڑتے رہے، افغانستان انسٹیبل تھا۔ تو ظاہر ہے ایسے میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہی لبرل اور سوشلسٹ اور لیفٹسٹ شور مچاتے تھے کہ ان کو واپس بھیجو، ہم لوگ روکتے تھے کہ نہیں بھیجنا، پاکستان میں رکھو ان کو۔ پھر 2001 کے بعد امریکنز آ گئے، وہاں پھر جنگ شروع ہو گئی، اب دوبارہ واپس بھیجنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب پاکستان میں پھر یہی سوشلسٹ، لیفٹسٹ، لبرل طبقہ جو پرو امریکن CIA طبقہ تھا، یہی ذلیل سے ذلیل کمینے، حرام خور قسم کے منظور پشتین ٹائپ، عوامی نیشنل پارٹی، اب انہوں نے سوویت یونین سے بدل کے اپنا قبلہ CIA کے ساتھ کر لیا، اور یہ کیمپین کرتے رہے پاکستان میں کہ مہاجرین کو واپس بھیجا جائے۔ اور ہم اس وقت کیمپین کرتے رہے کہ ان کو نہ بھیجیں کیونکہ وہاں امریکنز ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، اور افغان طالبان کی ساری فیملیز اور افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، اندر جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تقریباً 2021 یا 22 میں، وہ جب عمران کی حکومت تھی، کہ جب طالبان نے امریکنز کو نکال کر وہاں پر ایک اپنی اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کی حکومت قائم کر لی۔ اب سناریو بالکل بدل گیا، سناریو یہ بدل، اب وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں 1-1.5 لاکھ کے قریب افغان نکل کر بھاگے افغانستان سے اور پاکستان آ گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جہاز بھر بھر کے ان کو یہاں لایا جا رہا تھا، وہ بھاگے، کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ یہ سارے وہ تھے جو کارزائی حکومت کے ساتھ وابستہ تھے اور امریکنز کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، اور جب طالبان نے قبضہ کیا وہاں پر تو یہ سارے بھاگے، حتیٰ کہ PIA کو کہا گیا کہ جی آپ جہاز بھیجیں اور ان کو نکال کر لائیں، تو PIA کے جہاز گئے اور بھر بھر کے ان کو پاکستان میں لے کر آئے۔ تو کم از کم لاکھ کے قریب یہ پاکستان آئے، ہر طریقے سے، کوئی ڈرائیو کر کے آیا، کوئی اڑ کے آیا، کسی کو امریکنز لے کر آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کس طرح افغانستان سے نکل کر بھاگنے کے لیے یہ پاگل ہو رہے تھے کہ امریکن جہازوں کے پہیوں سے لٹک رہے تھے کہ کسی طرح لٹک کے ہم باہر چلے جائیں، اور جہازوں سے گرے پھر۔ یہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں، پورا پاکستانی کو پرانی بات نہیں، 2-3 سال پہلے کی بات۔ تو یہ بھی ایک کیٹیگری تھی افغانز کی جو کابل ایئرپورٹ کے باہر لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے اپنے کاغذات کے بچوں فیملی کو لے کر کے، ہم کو افغانستان سے نکالو، کیونکہ یہ طالبان کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے تھے، یہ مخالف گروپ تھا۔ اب یہ سارے جب پاکستان آئے تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، یہ وہ ریفیوجیز نہیں ہیں جو پچھلے 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے تھے، یہ نیا لاٹ تھا، 1.5 لاکھ کے قریب یہ لوگ آئے تھے، اور یہ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال بغیر ڈاکومنٹس کے ہی رہتے رہے، کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ اب جب پاکستان نے شور کیا کہ ان کو نکالیں گے تو اس میں سے کئی ہزار کو پھر CIA اپنے جہازوں میں بھر کر انگلینڈ لے گئی باقاعدہ، کیونکہ یہ سارے وہ جاسوس تھے جو کام کرتے رہے تھے CIA کے لیے، برٹش انٹیلیجنس کے لیے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاز بھر بھر کے ان کو اسلام آباد سے انگلینڈ لے جایا گیا، وہ 2-2.5 ہزار ٹاپ کے جو تھے ان کے بڑے، ان کو نکالا، باقی جو کراؤڈ بھاگ کے آیا وہاں سے وہ پاکستان میں لیگل ہی ہے۔ تو یہ جو کلا بازی والے لوگ تھے، منظور پشتین ٹائپ، عوامی نیشنل پارٹی، 40 سال یہ ان کو بے عزت کرتے رہے افغانیوں کو کہ تم پاکستان میں کیوں بیٹھے ہو، نکلو، کلا بازی، کب جا رہے ہو۔ اب جب افغان مجاہدین آ گئے وہاں پہ، افغان طالبان کی حکومت آ گئی وہاں پہ، تو اسی سوشلسٹ لبرل سیکولر طبقے نے، جو پاکستان آرمی کا بھی مخالف ہے، پھر عمران خان کی PTI اس میں شامل ہو گئی، انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ نہیں جی، افغان مہاجرین کو افغانستان واپس نہ بھیجا جائے۔ یہ 40 سال میں پہلی دفعہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے کہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس نہ بھیجا جائے، کیونکہ وہاں پہ اسلامی حکومت آ گئی ہے، یہ سارے وہاں چلے جائیں گے اسلامی حکومت میں تو مسئلہ ہوگا۔ جب امریکن تھے، لڑائی ہو رہی تھی تو بھیجنا ٹھیک تھا، سوویت یونین تھا تب بھیجنا ٹھیک تھا، تب ان کو دھکیل کے نکالو، لیکن جب افغانستان میں امن ہو گیا ہے، افغانستان آزاد ہو گیا ہے، وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو تب نہیں بھیجنا مہاجرین کو واپس۔ اور اگر پاکستان بھیجے گا تو پاکستان اسرائیل والا کام کرے گا۔ اس سے زیادہ شرمناک اور جاہلانہ آرگومنٹ ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا خود سوچیں، یعنی میں پاکستان کے پڑھے لکھے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو طوفان مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان اسرائیل کی طرح بہیو کر رہا ہے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، مار رہا ہے، ان پر بم پھینک رہا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نکل کر یا مصر چلے جاؤ یا جارڈن چلے جاؤ، فلسطین خالی کر دو، ہم نے قبضہ کر لیا فلسطین پر۔ یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی 40 سال، جب افغانستان پر غیر ملکی طاقتیں امریکہ اور روس تھے، اب وہاں افغانستان آزاد ہو گیا ہے، اب تمہارا ملک لبریٹڈ ہے، اب وہاں تمہاری اسلامی حکومت بن گئی ہے، اب تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اس کی مثال اگر آپ اسرائیل والی مثال سے دینا چاہتے ہیں، کیا اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ فلسطینیوں سے کہے کہ تم پوری دنیا میں جو مہاجر بنے ہوئے تھے اتنے سالوں سے، آؤ اب آ کے فلسطین میں آباد ہو جاؤ، فلسطین اب تمہارا ہے، تمہاری حکومت ہے، تم آزاد ہو، اور ہم اسرائیل یہودی یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں؟
کیا یہ ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پاکستان وہی کام کر رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے؟ مطلب کوئی پاگل ہے انسان، دماغ خراب ہے بالکل ہی، کوئی مطلب لاجک سینس سب ختم ہو چکی ہے. نشہ کرتے ہو تم لوگ؟ کس قسم کی آرگومنٹ تم دے رہے ہو؟ پاکستان نے ان کو 40 سال یہاں رکھا اپنے پاس، اور ان میں سے جنریشن ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے پاکستان میں. 40 سال عمریں ہو گئی ان افغانیوں کی جو 79 کے بعد پیدا ہوئے تھے. وہ اردو بولنے والے پاکستانی ہی ہیں سمجھے، ان کے پاس کارڈز ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں دنیا میں، سب پاکستان میں رہتے ہیں، اور 18-20 لاکھ ان کی تعداد ہے ابھی بھی. اس میں سے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، جو بھاگ کر آئے تھے طالبان کے فال ہونے کے بعد، جن کے پاس کوئی فنگر پرنٹس بھی کوئی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، نہ کابل حکومت کا ایشو کردہ پاسپورٹ ہے، نہ پاکستانی حکومت کا ایشو کردہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ یونائٹڈ نیشن سے رجسٹرڈ ہے. ان کو کہا گیا کہ جی آپ، اور یہ 1.5 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ بس. ان سے کہا جی سامان سمیٹیں، نکلے واپس، آپ اپنے گھر جائیں، افغانستان جائیں، دوبارہ ویزا لیں اور واپس آ جائیں. یہ بھی نوٹ کریں ذرا، یہ کسی کو نہیں کہا گیا کہ تم واپس نہیں آ سکتے. سب سے کہا گیا کہ اب جاؤ افغانستان، پاسپورٹ بنواؤ، ایمبیسی سے ویزا لو اور آ جاؤ. پاکستان کا ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے افغانیوں کو، ہر مہینے لاکھوں کو ایشو ہوتا ہے، ہزاروں کو ایشو ہوتا ہے، اور ان کو یہ دیا جا رہا ہے ویزا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ اپنے ملک میں، ویزا لو اور واپس آ جاؤ. اب کیا یہ اسرائیلی ٹیکٹکس ہیں جو پاکستان کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے؟ مطلب فرینکلی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایک وجہ تو یہ کہ بالکل یہی بات کہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب مشکوک قسم کے افغانیوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑ سکتے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کابل حکومت نے، افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ٹی ٹی پی کو ختم نہیں کریں گے، تو یہ پاور پالیٹکس ہے. آپ تھوڑے سے ریفیوجیز کو، جو کہ انلیگل ہے، جو کہ کابل حکومت سے ہی بھاگ کر آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہ جی آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ یہاں سے واپس جائیں. اور افغان حکومت ظاہر ہے کہ وہ اب پریشان ہے کہ یار یہ ریفیوجیز آئیں گے تو انہیں سیٹل کرنا پڑے گا. یہ سمپل ان کے اوپر پریشر ٹیکٹکس ہے کہ آپ انسان کے بچے بنے، آپ ٹی ٹی پی کو ہلکا نہیں لے سکتے. ہم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے. آج ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا ہے، کل مزید ایئر بیسز پہ ہمارے گیرزنز پہ حملہ کریں گے. ہمارے لوگوں کو روز شہید کرتے ہیں، وہ روز ہم 10-15 شہادتیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے، بڑے نقصان ہمیں ہو رہا ہے. افغان طالبان کیجول لے رہے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ تو ہے، آپ کو بہیو کرنا پڑے گا ایک ریاست کی حیثیت سے. جب آپ کے پاس حکومت آ گئی ہے اور آپ پوری دنیا سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریکگنائز کیا جائے، تو آپ کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کرنا پڑے گا. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. پاکستان سے تو کوئی دہشت گردی افغانستان نہیں جا رہی. ہم نے تو صرف آپ ہی کے انلیگل ریفیوجیز کو واپس بھیجا ہے جو آپ سے بھاگ کر آئے تھے، اور یہ کہا ہے کہ ویزا لے کر دوبارہ آ جاؤ واپس. یہ بھی نہیں منع کیا کہ آئندہ کبھی نہیں آ سکتے. اور جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں بس رہے ہیں، ان میں سے کسی جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز سے رجسٹرڈ ہے پاکستان گورنمنٹ نے، جن کو ڈاکومنٹیشن دی ہوئی ہے، ان کو بھی نہیں نکالا جا رہا. بلکہ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں، ہمیشہ سے میں ایمفسائز کرتا رہا ہوں کہ افغانستان کی وہ جنریشن جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، ان کو ہمیں پاکستانی شریعت دے دینی چاہیے. ان کو ہم ایبزارب کر لیں اپنے معاشرے میں، ان کو پاکستانی بنا لیں. ان کے رشتہ دار وہاں بھی ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، ان کی انویسٹمنٹس ہو جائیں گی، ان کا سٹیک پاکستان کے ساتھ انوالو ہو جائے گا. ایک ان سے اوتھ لے لیں کہ تم پاکستان سے وفادار رہو گے، اور ان کو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اس طرح انٹیگریٹ کر لیں جیسے دنیا کے ہر ملک کے اندر امیگرینٹس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. جب انڈینز جو ہیں، بھارتی جو ہیں، وہ گورکھاز کو لا کر گورکھا یونٹس بنا سکتے ہیں جو انڈیا کی خاطر پوری دنیا میں جنگ کرتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں بھی جو سب سے زیادہ لیڈ یونٹس تھے ان کے گورکھا یونٹس تھے، تو ہم پاکستان کے اندر افغان یونٹس کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان کو لے کر آئیں، ان کو بھرتی کریں. برٹش آرمی گورکھاز کو استعمال کرتی ہے، ہر سمجھدار قوم یہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے اگر کرنے کا جذبہ ہو تو. آپ افغانز کو ایڈجسٹ کر لیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، وہ اردو بولتے ہیں، وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور بہت ساری تعداد ایسی ہے جنہوں نے افغانستان زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. افغانستان دیکھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہے، کیونکہ آدھی فیملی ہے جو یہاں رہتی ہے، آدھی انلیگل ہے. جب وہ انلیگل واپس جا رہی ہے تو باقی فیملی بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ظلم ہو رہا ہے. ان کو باقاعدہ گاڑیوں میں لے جا کے حاجی کیمپ میں ٹھہرایا جا رہا ہے، پراپرلی عزت سے بھیجا جا رہا ہے، گرم کپڑے دیے جا رہے ہیں، پیسہ دیا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، پورا سامان لے جانے کے لیے ٹرک دیے جا رہے ہیں کہ آرام سے اپنی لے کے جاؤ. کیا اسرائیل اس طرح کرتا ہے؟ مطلب تم لوگ بالکل پاگل ہو جو اس قسم کا بکواس پروپیگنڈا کر رہے ہو.
صرف اس لیے کہ یہ فیصلہ ایسی حکومت میں ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی بیکڈ ہے، لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں، لبرل، سوشلسٹ، لیفٹسٹ، کمینے، منافق، حسین حقانی جیسے، منظور پشتین جیسے، وہ سب شروع ہو گئے بکواس کرنے کے لیے کہ پاکستان اسرائیل کی طرح افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے، ان کو باہر نکالنے کے لیے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 40 سال ان کو بے عزت کرتے رہے کلا بازی کہہ کے کہ کب جا رہے ہو واپس. اب چونکہ پاکستان آرمی بھیج رہی ہے، اسی گورنمنٹ بھیج رہی ہے، اور وجہ کیوں بھیج رہی ہے؟ ہم صرف افغان طالبان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ٹو بی آنےسٹ. ہم صرف، اور وہ بھی لیگلز کو بھیج کے، قانون والوں کو نہیں بھیج رہے ہیں جو لیگلی آئے ہوئے ہیں یہاں، جو ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں ان کو نہیں بھیج رہے ہیں، انلیگلز کو بھیج رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، جن کے اندر ٹی ٹی پی چھپ کے آتی ہے، جن کے اندر دہشت گرد آتے ہیں، بیکاز ان کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں، نہ کوئی فنگر پرنٹس ہے، نہ تصویر ہے، نہ ڈاکومنٹس ہے، نہ آئی ڈیز ہے. اور ہم افغان طالبان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، افغان طالبان فوفا کر رہے ہیں، غصہ دکھا رہے ہیں کہ ارے بھائی، غصہ دکھانے کے بجائے تم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی جھگڑا ہے ٹی ٹی پی کا، کہ تم نے ٹی ٹی پی کو کیوں پروٹیکشن دی ہوئی. اب پاکستانی بھی ذرا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. پاکستان گورنمنٹ کے اندر بھی ایک پالیسی ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے، کچھ لوگ ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو ہارڈ لائن لے رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی ایک ہی گروپ ہے، دونوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے دونوں کو ہی مارو. اگین دس از اسٹوپڈ، یہ اوور بورڈ جانے والی بات ہے. ٹی ٹی اے کابل پہ حکمران ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی وہ چین پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ماسکو میں ہوتے ہیں، کبھی قطر میں ہوتے ہیں، آج تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی ہے. آپ ان کو دہشت گرد گروہ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ بلا وجہ اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کریں گے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کابل کی حکومت ہے، آپ پریشر ڈالیں، جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پریشر ٹیکٹکس ٹھیک ہے، آپ کبھی گیٹ بند کر دیں، کبھی ٹرانزٹ ریٹ پہ پرابلم، ان کی جان عذاب میں کر دیں جب تک کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کام نہیں کرتے. یہ ریاست کر سکتی ہے، کرنا چاہیے، اینڈ دس از ایبسولوٹلی لیگل، بالکل جائز ہے کرنے کے لیے. افغان طالبان کو بھی انسان بننا پڑے گا کہ پاکستان کی سینسٹیوٹی کو سمجھے. یہ اوائڈ نہیں کر سکتے ایشو آپ کہ جی آپ ٹی ٹی پی کی بات نہ کریں، باقی ساری باتیں کریں. ایسا نہیں ہوگا، ہم باقی باتیں کریں گے نہیں، ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پرابلم ٹی ٹی پی سے ہے، جو انڈیا استعمال کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ دے رہا ہے، ان کو اکوپمنٹ دے رہا ہے، ان کو پیسہ دے رہا ہے. انڈیا نے اپنی ایمبیسی کھول لی ہے کابل میں، دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گیا کہ جو پہلے نجیب اللہ کی اور بعد میں کارزائی کی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ہوا کرتا تھا. تو اگر افغان طالبان اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر ظاہر ہے پاکستان سختی کرے گا. آپ سنبھالیں پھر اپنے ریفیوجیز. اور وہی بات ہے کہ آپ کا ملک تو آزاد ہو گیا. افغان طالبان کچھ عرصہ پہلے تک خود افغان مہاجرین سے کہتے رہے کہ اپنے ملک میں واپس آ جاؤ، ملک آزاد ہو گیا. اب پاکستان نے اس میں سے غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کیا، تو یار تم شور کس لیے مچا رہے ہو؟ تم تو بلا رہے تھے کچھ چند دن پہلے تک. سو دس از واٹ از ہیپننگ. آپ کو ہم نے سارا انوائرمنٹ بتا دیا جو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کا میڈیا پبلش کر رہا ہے کہ جی پاکستان افغان مہاجرین پہ ظلم کر رہا ہے. یعنی آئرنی دیکھیں آپ، یعنی اسرائیل کو افغان مہاجرین کی اچانک فکر پڑ گئی. اور ساتھ ساتھ پاکستان کا سارا سوشلسٹ اور لیفٹسٹ اور لبرل اور یوتھیا میڈیا جو ہے اس نے بکواس شروع کر دی کہ پاکستان اسرائیل بن کے افغان مہاجرین پہ ظلم کر رہا ہے. یعنی جسٹ لک ایٹ دی آئرنی آف آل دس، لک ایٹ دس، جو سازش دیکھیں جو کتنی بڑی بنائی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جذبات کو بھڑکا کر پاکستان اور افغانستان میں جنگ کرا دی جائے گی، اور پھر ہوگا کیا کہ ادھر سے انڈیا حملہ کرے گا، ادھر سے آپ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے لڑ رہے ہوں گے، اور نتیجتاً پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلے گی پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گی. یہ گیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور پاکستانی نوجوان پاگل ہوئے میں غصے میں بھڑکے جا رہے ہیں، اور پاکستان اسرائیل بن گیا، اور اسرائیل جناب جس طرح ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ. ارے بابا وہ فلسطینیوں کو نکال رہا ہے فلسطین سے باہر، ہم افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیج رہے ہیں. برابر کیسے ہو گئے؟ یہ ان کا ملک آزاد ہو چکا ہے، وہاں پہ امریکن آکوپیشن نہیں ہے، سوویت آکوپیشن نہیں ہے. جب تھی ہم نے روکا تھا کہ مت بھیجو کہ مارے جائیں گے. یہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے افغانستان میں، اب واپس جا سکتے ہیں. ہم پھر بھی نہیں بھیج رہے، صرف اللیگلز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نکل جاؤ، ویزا لے کر واپس آ جانا. اس میں کون سا ظلم ہے مجھے بتا دو. اب ظاہر ہے مقامی طور پر ہماری پولیس مشہور ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، وہ پاکستانیوں کو بھی اتنا ہی تنگ کرتی ہے. یقینی طور پہ کوئی ایسی مثالیں ہوں گی، خاص طور پہ سندھ پولیس تو بالکل ہی کرپٹ ہے، اور اس کے بعد باقی ملک کے اندر بھی کہ جب بھی جا رہے ہوں گے تو ان پہ کسی کا مال لے لیا، کسی کی کرسی اٹھا لی، کسی کی بکری لے لی، کسی سے پیسے لے لیے. یہ پولیس کرتی ہے ہر جگہ پہ. اس قسم کی حرکتیں اگر پولیس نے کی ہیں افغان مہاجرین کے ساتھ جو نکل کر جا رہے ہیں، تو پھر اس کو بنیاد بنا کر آپ پورے پاکستان کی پالیسی تو نہیں بنا سکتے. پولیس تو ہر جگہ کرپٹ ہوتی ہے، مگر جس طریقے سے ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے، کسی کو دھکا دے کے نہیں نکالا جا رہا، کسی کو گولیاں نہیں ماری جا رہی، کسی کے پیسے نہیں لوٹے جا رہے، باقاعدہ ان کو حاجی کیمپ میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں، ان کو میڈیکل ہے، بسوں میں بھر بھر کے ان کو بارڈر پہ لے جا رہے ہیں. اور کس عزت سے بھیجا جا سکتا ہے کسی ملک کے اللیگل کو؟ اور پھر جیسے کہا کہ 18-20 لاکھ ہے، اس میں سے صرف 1 لاکھ کو نکالا گیا ہے ابھی تک. تاریخ تو پہلی تاریخ تھی، آج تو 5 6 7 8 تاریخ ہو گئی نومبر کی، ان کو تو پہلی نومبر کو نکلنا تھا.
نکلے صرف 1-1.5 لاکھ ہیں اس کے اندر، میکسیمم 1-1.5 لاکھ باہر گئے، وہ بھی سارے وداؤٹ ڈاکومنٹس لیگل، جو کہ بھاگ کے آئے ہوئے تھے بعد میں، اور جن کو کہا ہے کہ ویزا لے کے پھر آ جانا یار کوئی بات نہیں۔ شور کرنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، دشمن کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ کروا دیں گے اپنی بیوقوفی جہالت بغیرتی میں۔ سو جسٹ کام ڈاؤن، نتھنگ از ہیپننگ۔ افغان طالبان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہمیں ڈیل کرنا ہے، ان سے ہمیں بات کرنی ہے۔ افغان طالبان TTP ایک نہیں ہے، دے آر ناٹ دا سیم آئیڈیولوجیکلی۔ وہ افغان طالبان بھی ان کا جو فیکشن ہے، حقانی فیکشن، وہ لیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کو، ٹھیک ہے، ہم بھی سختی کر کے کاؤنٹر لیوریج یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ملکوں کے درمیان چلتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں افغان طالبان کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان سے جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں ضرورت ہے جنگ کرنے کی، ہم صرف بارڈر بند کر دیں کافی ہے ہمارے لیے، اگر وہ بہت مشکل ہوتے ہیں ہمارے لیے تو تھوڑی پریشر ٹیکٹکس ہیں، بس وہی استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کو اسرائیل نہ بنا دیں کہ پاکستان اسرائیل بن گیا اور اسرائیل بن کے ظلم کر رہا ہے افغان مہاجرین کے اوپر، کوئی ظلم نہیں ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ میں بہرحال کہوں گا حکومت پاکستان سے کہ کام ڈاؤن، اتنا سختی کرنے کی ضرورت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ کہیں جو ہماری 40-50 سال کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اوپر، افغان نسلیں جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں، ان کو دشمن نہ بنا لیں، زبردستی گھسیٹ کے نہ نکال دیں ان کو باہر۔ جن لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی زندگی ہے، پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کا افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کبھی، ان کو شناختی کارڈ پاکستان کا دے کے پاکستانی بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا، وہ رہ ہی پہلے یہاں رہ رہے ہیں، وہ پاکستانی بن جائیں گے، ان سے اوتھ لے لیں کہ تم پاکستان سے وفاداری کرو گے، اور جب ان کی انویسٹمنٹ ہوگی، ان کا سٹیک پاکستان کے ساتھ ہوگا، پھر وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے، پھر ان کے بیوی بچے ادھر ہیں، فیملی ادھر ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، نوکریاں ادھر کر رہے ہیں، کاروبار ادھر ہے، تو کیوں پاکستان کو آگ لگائیں گے؟ پھر وہ ان کو سافٹ پاور کے ذریعے ہر دفعہ طاقت سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سافٹ پاور سے، اکنامک پاور سے، آئیڈیولوجیکل پاور سے، کلچرل پاور سے آپ ایبزارب کر لیتے ہو ان تمام مخالفین کو جو آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی سمجھداری سے کام کرنا چاہیے۔ یو شوڈ ناٹ ایکٹ لائک بلیز کہ ہم بدماشی پہ آ جائیں اور وہ بے گناہ لوگ صرف اس لیے کہ افغان طالبان جہالت کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر 30-40 سال سے رہنے والے افغانیوں پہ ہم ظلم کر دیں۔ اگر غلط پالیسی کی وجہ سے یا پولیس کی زور زبردستی زیادتی کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے تو اٹ شوڈ بی کنٹرول، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مگر جنرلی پوری بات جو بتائی آپ لوگوں کو کہ لیگل افغانس کو نہیں نکالا جا رہا ہے، اللیگلس کو نکالا جا رہا ہے، وہ بھی کہہ کے نکالا جا رہا ہے کہ یار کاغذات لے کے ویزا لے کے واپس آ جانا، تو کون سا آسمان گر گیا؟ تو کام ڈاؤن، پاکستان آرمی کو پاکستان کے خلاف اس دشمن کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے کہ پاکستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل بن گیا اور تباہی مچ گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور آپ فوکس کریں اس بات کے اوپر کہ جس وجہ سے یہ ٹینشن شروع ہوئی ہے، اور وہ ٹینشن صرف ایک وجہ ہے کہ جہنم کے کتے خوارج جو افغانستان میں ہیں، افغان گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، اور ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کارروائی کریں، دیٹس اٹ۔ اگر وہ کارروائی کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا افغانستان سے۔ سو دس از دی انوائرمنٹ، دس از دا بیک گراؤنڈ۔ وہ سارے لوگ جو آج افغان طالبان، جو آج سارے مہاجرین کے غم میں مرے جا رہے ہیں، یہ وہی کمینے ہیں جو 40 سال ان کو نکالنے کے لیے کلا بزی کرتے رہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے گا، ان کے پروپیگنڈے اور ٹریپ میں مت آئیے گا۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر و مالک ہو۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہماری مشرقی سرحدیں پہلی غیر محفوظ ہیں، مغربی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو جائیں، تو ذرا سمجھداری سے حکمرانوں کو بھی، اور یہ جو نوجوان جذباتی میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی ہوش کا کام لیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت اور غصے میں آپ پاکستان کو ہی آگ لگا دیں۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر و مالک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔